لاہور میں چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. صاحب کو بتا دوں گا کہ صاحب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے. وہ نہیں آنا چاہتے. نہیں میاں صاحب وہاں سے سوال ہے ایک سوال میرا ہے سر، میرا ایک سوال ہے، اگر انکم ٹیکسیبل ہے تو کیوں نہیں آنا چاہتے؟ یہ ان سے پوچھیں. نہیں ہاں تو میں ان کے پاس جاؤں گا نا جی، میں ان کے پاس جاؤں گا نا جی. میرے پاس سارے آئے تھے، میں دوبارہ آتا ہوں، شوگر والے سارے آئے تھے، شوگر ڈیل والے سارے آئے تھے. میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرن اوور ٹیکس 1.5% زیادہ ہے، آپ اسے کم کریں. میں نے 1.25 کر دیا. سیمنٹ والے میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں کم کر کے 0.25 کر دیا. اب جو وہ کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. مگر کوئی ایک آدمی جو پاکستان میں ایک انکم کما رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی ریٹ آف ٹیکسیشن کو نہیں مانتے اور ہم نہیں رجسٹر کرائیں گے، تو سر اس پہ پھر میں اور ہم اچھا آپ شکایت یہ کہ مجھے افسر تنگ کرے گا، یہی بات ہے نا. میں افسر کو الگ کرنے کو بھی تیار ہوں، مگر آپ کہیں کسی جگہ پہ تو آ کے مجھے میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں کہ کوئی ایک اسٹیج تو آئے گی. فائلر بنائے نا، ہم فائلروں کے ساتھ. جی تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، میں سر یہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چینی کا ڈسٹریبیوٹر ڈیلر اور سیمنٹ ڈسٹریبیوٹر ڈیلر کا دونوں کا ٹرن اوور ٹیکس 1.25% کم کر کے 1.25 کر دیا گیا ہے، قانون میں موجود ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، 30 سال سے کبھی نہیں ہوا. یہ جو میڈم کہہ رہی ہیں ہم نے جلدی کی ہے، میڈم ہم تو سب تو سلو گئے ہیں. ہم نے تو ریٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈیلر آف شوگر، ڈیلر آف سیمنٹ کا ریٹ ٹرن اوور ٹیکس کبھی زندگی میں پچھلے کم از کم 20 سال سے کبھی ٹرن اوور ٹیکس کو نہیں سیٹل کیا گیا. ہم نے ڈیلر کا ریٹ کم کر دیا ہے. اب اگر ڈیلر حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس سسٹم میں نہیں آنا، ان کا بھی یہ کر دے، سب ڈیلر کا یہی ریٹ کرتے ہیں. نہیں ہم نے کر دیا، ایف ایم سی جی کر دیا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایف ایم سی جی کو ڈیفائن کر دیں، وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. میں یہی عرض کروں نا، دیکھیں بات یہ کہ افہام و تفہیم سے بیٹھیں گے، مگر اگر ایک آدمی یہ حکم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ڈیلر رجسٹر ہی نہیں ہونا چاہتا، تو شاید یہ بات تو اور جو بات انجم نثار صاحب نے کی ہے. دیکھیے سر، میں کیونکہ چیئرمین ایف بی آر ہوں، اب عباس صاحب آگے جواب دینے میں زیادہ رکھتے ہیں. ٹیکسیشن کے نظام میں سر انجم صاحب، ٹیکسیشن کے نظام میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کے بارے میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا، پہلی بات آپ کی را مٹیریل کی امپورٹ کنسائنمنٹ کو میں ٹیکس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. میں آپ سے بجلی کے بارے میں یا آپ سے میری بات سمجھ لیں، میں آپ کی را مٹیریل کی امپورٹ کو جتنا ایزیسٹ کر سکتا ہوں کروں گا. میں آپ کی امپورٹ کی ہولڈنگ کو کم کروں گا. میں نے ریٹ آف ٹیکس کو کم کرنا ہے. ڈیویڈنڈ کو میں نے 25% نہیں کیا سر، یہ آپ کی بات کرتے. میں نے ایگزام انڈسٹری میں کیا، صرف ایگزام میں نے ڈیویڈنڈ کو 15% سے نہیں بڑھایا، صرف ادھر بڑھایا جہاں ایگزامٹ ہے، جو آئی پی پیز ہیں یا کوئی ایسی انڈسٹری ہے جو ٹیکس سے ایگزامٹ ہے. میں نے کوئی ریٹ نہیں بڑھایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے خامی یہ ہوئی ہے یا کیونکہ ہم ایمنیسٹی میں لگے ہوئے تھے. نہیں سر، میں دوبارہ سر یہ میرا سبجیکٹ ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں سر، میں دوبارہ کر دوں. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ریزنیبل ڈیمانڈ آئے گی وہ ہم تمام چیزیں. میڈم آپ نے بات کی ٹرانزیشن کی، میں نے کہا کہ ہم نے سی این آئی سی کی شرط کو آلریڈی اپلائی ابھی کیا ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ 50,000 کی لمٹ ڈال دی ہے. ہم بائر کے بارے میں سوال سے گڈ فیتھ پہ سوال نہیں کریں گے، اور اس پہ کوئی کلیریفیکیٹری سرکولر ہے وہ بھی ڈال دیں گے. لاسٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے صاحب اب آگے ہیں وہ بیان کریں گے. لاسٹ بات یہ کہ ہمیں فائنانس منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کا آڈٹ جو لا میں تھا کہ وہ 1 سال سے 3 سال کیا جائے گا، ہم سرکولر ایشو کریں گے. کسی بھی آدمی کا آڈٹ بار بار نہیں کیا جائے گا، وہ 3 سال لمٹ ہم واپس کریں گے. لاسٹلی بات سر یہ کہ میں ساری زندگی ٹیکس پریکٹس کرتا رہا ہوں، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آڈٹ سے رزلٹ نہیں آتے. آڈٹ از مور آف اے ہیرسمنٹ دین اینی تھنگ ایلس. تو میں آپ کو یہ بات بالکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ 122(5)(a) آپ سارے ٹیکس جانتے ہیں، آپ سارے 122(5)(a) کے ڈسے ہوئے ہیں کہ افسران آپ سے، اور آپ اس بات کو بھی، میری بات کو کم از کم اتنا یہ ضرور کہیں گے کہ اس 30 جون کو آپ کو پریشر نہیں ڈالا گیا جو پہلے ڈلتا رہا ہے. آپ اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وہ پریشر آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو باقی جو آپ کی جائز جو گھی کے بارے میں بات ہے یا چینی کے بارے میں بات ہے، چینی کا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چینی کا ٹرن اوور ٹیکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیلر کا 0.25 کر دیا گیا ہے. یہ شاید ہم ڈسیمینیٹ نہیں کر سکے، ہم ڈسیمینیٹ کریں گے. اور ہول سیلرز اور چینی کی جو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے.
وہ جو نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے. ان سے ہم بات کریں گے, جو بھی راستہ نکلے گا ہم اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. بھائی آپ کو ذرا بتا دوں, میں 2 دن میں جو چینی میں نے پرچیز کی ہے, پہلے 68 پہ لی ہے 1 ویک بیک, اس کے بعد 70 پہ لی ہے, اور کل اور پرسوں میں انہوں نے 71 روپیز بنا دی. ہول سیل کی بات کر رہا ہوں. مگر سر دیکھیے, میں اس میں عرض کروں نا, بشیر بھائی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, بات یہ ہے کہ دیکھیے تو حماد صاحب نے اسمبلی میں بھی کہا کہ جو ہم بڑے ہم فیئر بات کر رہے ہیں. ہم نے جو سیل ٹیکس لگایا 17%, اس کا فرق 3 روپے 26 پیسے بنتا ہے. اب اس 3 روپے 26 پیسے کا مارکیٹ اگر 30 روپے افیکٹ دے رہی ہے تو یہ قصور میرا نہیں ہے. میں 3 روپے 26 پیسے کے لیے ذمہ دار ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. ہاں میں اس پر ذمہ دار ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہاں 3 روپے 26 پیسے میں نے بڑھایا ہے, وہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. مگر 3 روپے 26 پیسے کے علاوہ اگر بڑھی ہے مارکیٹ, اچھا اس کی وجہ یہ ہے, میں پھر آپ کو دوبارہ ری اسٹیٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈیلر ڈسٹریبیوٹرز سسٹم میں آنے سے رجسٹ کر رہے ہیں. تو اب اس کو مگر ہم بھی اوبیسلی کسی کے ساتھ ذاتی کرنے کو تیار نہیں ہیں, کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, مگر میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹیکسیشن کہ سر اس سارے نظام اور ٹیکسیشن کا افتخار علی ملک صاحب نے زندگی اس کام میں گزاری ہے, اس کا ایک ہی علاج ہے سر کہ ہم انٹریکشن, ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم کریں, لوگوں کو کم سے کم کریں, اور اس کو جس حد تک آٹومیٹ کر سکیں آٹومیٹ کریں, کیونکہ اس کے علاوہ اور آئندہ تاریخ میں کوئی نہیں ہے. ہم نے سیل ٹیکس ریسٹرکشن کر دی ہے, 148 کر دیا ہے, ہم نے امپورٹ سیز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آڈٹ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کم سے کم شکل دیکھیں گے ان لوگوں کی جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیریس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر آج باتیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. جی کافی برین اسٹارمنگ ہاں صاحب پلیز. ٹھیک ہے, آپ جب سوال جواب جاری رکھیں. میں پھر جی سارے جی میرا نام معین ہے جی. ایک ایس آر او آیا تھا 237 جی, اس کا کافی ذکر چلتا رہا. سو 19 فروری کو آیا, بعد میں رزاق صاحب نے ہمیں فیور کرتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 30 جون تک. تو آج میں صبح رزاق صاحب کے ساتھ تھا 19, تو ان لوگ اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن. اچھا میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں اس چیز کو. اچھا دیکھیے جی, یہ ایک امپورٹنٹ تبدیلی ہے جو اس کی بھی بہت ڈیٹیل بیک گراؤنڈ ہے. میرے ساتھ میرے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ جہاں تک مجھے کہہ رہے ہیں, یہ آپ بات کر رہے ہیں امپورٹڈ گوڈس کے بارے میں, ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں, پاکستان اس وقت بہت, جو نثار صاحب نے بات کی ہے, پاکستان اس وقت سیریس پریشر میں ہے آف ڈی انڈسٹریلائزیشن, اور آئی وڈ سے پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن بیکاز آف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اسمگلنگ. ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, مگر یہ آؤٹ سائڈر مسائل ہیں, اور انڈر انوائسنگ. سر میری گزارش کمپلیٹ سر میری ہاں جی. میں اس لیے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, وہ 19 فروری کی اس میں نوٹیفیکیشن جی تھا کہ وہ ایس آر او امپلیمنٹ ہو جی. جائے گا. ایس آر او یہ تھا کہ جو 19 فروری کے بعد کے ڈی ایل کی ہاں وہ ہم کریں گے, وہ کلیئر نہیں ہوگا, وہ کریں گے. ہاں وہ 30 جون تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. وہ صبح میں کہہ رہا ہوں, میں صبح اسلام آباد پہنچ کے منڈے کو میں نے فیصلہ آباد جانا ہے, وہ میں اپنے کسٹم نمبر. اس میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو وہ بی ایل پہ تھا, ابھی ہماری شپمنٹ جو ہے سمجھ گیا میں, پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 30 جون سے پہلے کے بی ایل ہے, ڈیمیج پارٹ ہے, تو پلیز وہ جی بالکل. ہمیں اس مگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں اسی بات کو. دیکھیے اب ہم نے یہ ریکوائرمنٹ کی ہے, جس کی جو شکایت ہمیں ملی ہے, اور وہ شکایت جائز ہے, کہ اب جو بھی آدمی چند آئٹم جو کہ امپورٹڈ جو 3rd شیڈول میں گرتے ہیں, اگر امپورٹ منگائے گا تو اس پہ بھی ریٹیل پرائس کی امپورٹڈ پہ لکھا جائے گا. فار ایگزامپل امپورٹڈ بسکٹ, فار ایگزامپل امپورٹڈ اور کیا ہمیں ٹائلز. اچھا یہ ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان آئٹم میں ہیوی انڈر انوائسنگ ہو رہی تھی, اور ہم یہ نہیں چاہتے. اس میں شاید ٹائر بھی ہے, تو ہمیں جب اس آئٹم پہ لکھا ہوگا امپورٹڈ پرائس پہ کہ وہ اتنے آئٹم کی ریٹیل پرائس ہے, تو اس کی انڈر ایڈوائسنگ کو بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیں آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ آپ بھی ایک محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہم 3-4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہمیں ہر چیز کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کو کچھ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, بٹ جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے اور صحیح کریں گے. میجر ریٹائرڈ محمد رفیق حسرت صاحب ریئل اسٹیٹ سے. آپ تو مجھے ملے بھی تھے, مجھے شاید ملے بھی تھے شاید پہلے اسلام آباد میں.
सबसे पहले तो ये सब रियल एस्टेट का जो शोबा है वो आपकी नज़रों में बिल्कुल उसकी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के कारोबार में। आप चाहते हैं कि हर बंदा अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंडस्ट्री में ले जाए। तो यहाँ पर बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े हमारे सीनियर सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं। मेरा पिछले 30 साल से इन लोगों से रहा है। मैं टाउन राजू के नाम पर तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमें कह देंगे कि भाई इंडस्ट्री में मौजे ही मौजे हो गए आ जाओ तो इंशाल्लाह ताला हम सारे अपना रियल एस्टेट का काम छोड़ के सारे इंडस्ट्री में नंबर 2 सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपकी सब जो स्टेटेड पॉलिसी है रियल एस्टेट के बारे में वो दो जो मैं समझ हूँ। नंबर 1 के जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको डॉक्यूमेंट करना जी और उसके बाद दूसरी आपकी पॉलिसी ये है कि ये सेक्टर में ज़्यादा टैक्स नहीं देता। नहीं ये नहीं सेकंड नहीं है सर पहले तो बहुत जरूरी है सर और उसके तहत सर आपने मेहरबानी की और आपने नॉन फाइनल का जो है ना बिल्कुल दाखिला बंद कर दिया रियल एस्टेट में कि वो जो है ना जो भी खरीदेगा वो फाइनल बन जाएगा नॉन स्टेट। हालांकि हमारी 80% जो है ना सर वो जो क्लाइंट थे कस्टमर थे वो नॉन फाइनल थे वो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते थे। हम खुश हैं हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हर जो डील है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए लेकिन चंद एक चीज़ें जिसकी वजह से 30-35 लाख जो लोग रोजगार कमा रहे थे रियल एस्टेट से वो बुरी तरह मुतासर हो गए हैं और अगर आप मेहरबानी नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है ना मैं इसका फौरी जवाब देता हूँ फौरी जवाब देता हूँ सर। आपके सवाल काफ़ी हैं सर। पहली बात तो ये सर मैंने करना है सर देखिए हाँ कि आपने गेन टैक्स के बारे में जो 3 साल का पीरियड था उसको एक्सटेंड करके 10 साल कर 10 नहीं किया 8 कर नहीं वापस कर दिया सर 4 और 8 कर दिया। 4 आपने किया सर बिल्डर के लिए 8 आपने किया रियल एस्टेट के लिए सर वो दी जाती है कैसे कि एक आदमी है उसने 6 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है वो यहाँ मुल्क के अंदर रहने वाला भी हो सकता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो सकता है। उस वक्त एफडीआर रेट नहीं थे और जब ये 2016 में एफडीआर रेट बने तो मैं खुद उस कमेटी में शामिल था जिसने पूरे पाकिस्तान के वैल्यू जो एफडीआर थी बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शामिल किया था। उसके लिए तो बहुत ज्यादा ये नुकसान वाली बात है। कुछ वक्त डीसी रेट बहुत कम थे और कराची में तो अभी भी बहुत कम है कि 6 साल पहले की जो उसकी खरीद है जब अभी जो आपके एफडीआर रेट है बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उसको जो है ना सर बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ेगा जो उसके सीधे से पार होगा। सर मैं आपका जवाब दे दूं सर। आपने खुद कहा है कि 25 से 30% कारोबार अगले साल रियल एस्टेट का कम हो जाएगा ये आपकी फोरकास्ट। सर मैं आपको सर जवाब दे दूं सर मैं जवाब दे दूं आपको प्लीज आप सवाल बहुत हो गए सर सर आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो सर ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हमें बड़ी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम कंसंट्रेट करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर और आप जिस तरह मैंने बताया 99C जो सेक्शन हमने है हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा निज़ाम लाएं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज जो है देयर आर 2 बिजनेस इन रियल एस्टेट वन इज द ओपन प्लॉट अदर इज कंस्ट्रक्शन। वी विल लाइक टू हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इंडस्ट्री में आए हम ये कह रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है रियल एस्टेट भी कोई बुरी बात नहीं है अगर पॉसिबिलिटी तो कंस्ट्रक्शन को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्योंकि कंस्ट्रक्शन और बाकी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करती है पहली बात। दूसरी बात आपकी जो है वो ये कि अगर कैपिटल गेन में अगर उसने पुराना बाय किया है तो उसका वेस्टेड राइट है जो कानून है वो हम देख लेंगे हैं हम सब और उस कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप अमेंडेड बिल देखें तो हमने कैपिटल गेन का रेट सब्सटेंशियली कम कर दिया है। अगर आपने एक तो हाँ नहीं मैक्सिमम 20 नहीं है वो 15 रहता है इफेक्टिवली अगर हाँ वो भी 15 कर दिया है और उसको हम आपको एन ब्लॉक ऐड भी नहीं करेंगे सर। और आपने आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसको हमने जो रियल एस्टेट की वैल्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको आजकल भी परसों में मिल जाएंगी और वो मार्केट वैल्यू के खरीद होंगी क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस सेक्टर में अनटैक्स मनी पाक हो। ये हमारा बुनियादी फलसफा है। हाँ जी वो वेस्टेड राइट है ना जी देख लेंगे उसको। हाँ वो सर वो देख लेते ना उसको नहीं समझ गया आपकी बात समझ गया सर मैं वो आपका अगर वैल्यूज आजकल हो रही हैं उसमें जल्दबाजी सर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बिकॉज हम लोग आपके साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह पता है सर देख लेंगे उसको देख लेंगे सर। कम से कम 15-20 दिन का मौका दे। बहुत सारे शहरों में सर वो अभी सर बैठे हुए हैं ये और आपको देंगे मौका। थैंक यू APT PMA से परवेज लाला साहब आप प्लीज बहुत सारे शहरों के लोग वहां तक नहीं पहुंच जी सर आगे जी सही ठीक है।